बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 मार्च 2021 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज पहली खबर के साथ। ट्रोमैन लाइब्रेरी से सऊदी तलवारें कैसे चोरी हुईं? की FBI ने रियासत मैसूरी में वाक़ ट्रोमैन लाइब्रेरी से चोरी की जाने वाली 3 सऊदी तलवारों की मालूमात फ़राहम करने वालों के लिए $10,000 इनाम का ऐलान किया है। ये तलवारें 43 साल पहले चोरी हुई थी। अखबार 24 के मुताबिक FBI का कहना है कि तलवारें 24 मार्च 1978 को मैसूरी रियासत में वाक़ ट्रोमैन लाइब्रेरी से चोरी हुई थीं। ज़िम्मेदारान को यकीन है कि इस वारदात में लाइब्रेरी के सिक्योरिटी सिस्टम से वाकिफ़ अफराद शामिल होंगे। FBI ने बताया कि ये तलवारें सऊदी फरमान रवा शाह सऊद ने उस वक़्त के अमरीकी सदर ट्रोमैन को तोहफे के तौर पर पेश की थीं जब वो वली अहद के मनसब पर फाइज थे। मदीना मुनव्वरा के रहायशी फ्लैट में आतिशज़दगी। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा की एक रहायशी इमारत के फ्लैट में आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मदीना मुनव्वरा में एक बड़ी मंजिला इमारत जो है उसके एक फ्लैट में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। शहरी दफा ने बताया कि आग बुझाने की कार्रवाई के साथ कसीर मंजिला इमारत से मकीनों की बहिफाजत मुंतकिली का ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया गया। इमारत का कोई भी जो मकीन है जो रहायशी है वो मुतासर नहीं हुआ। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। रमज़ान के दौरान मसाजिद में बाजमात नमाज़ों पर पाबंदी मुमकिन है। सऊदी अरब में किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाद में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर तौफीक ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना की वबा के बढ़ते हुए केसेस की वजह से रमज़ान के दौरान मसाजिद में बाजमात नमाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल किए जाने का फ़ैसला मुमकिन है। अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए डॉक्टर नासिर तौफीक ने कहा कि इसका इम्कान है कि मसाजिद में बाजमात नमाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी जाए, ताहम नहीं चाहते कि तवील अरसे तक लोगों को मसाजिद जाने से रोका जाए। डॉक्टर नासिर ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी करें और हर शख्स अपने फ़र्ज़ का मुजाहिरा करे ताकि मज़ीद पाबंदियाँ ना लगें। इसके अलावा जो कंसल्टेंट डॉक्टर वाइल बाज होम है, उन्होंने कहा कि दरअसल मुश्किल ये हो रही है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले हद से ज़्यादा मुतमिन हो रहे हैं कि अब उनको कोई भी ख़तरा नहीं रहा। डॉक्टर ने मज़ीद कहा कि फ़िलवक़्त हालात मामूल पर नहीं आ सकते, हम सबको SOPs की मुकम्मल पाबंदी करना होगी ताकि जो है हम इस वबा के ख़ात्मे तक जो है तो मुकम्मल लापरवाही से बचें, ताकि ये सब इसकी पाबंदी करें ताकि हालात हमारे मामूल पर आए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने वाले पाबंदी करें और हद से ज़्यादा मुतमईन ना हो। गैर मामूली इत्मीनान वायरस की मुंतकिली के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरखतर हो सकता है। कोरोना वबा आइंदा साल 2022 में भी जो है वो ख़त्म होने का इम्कान नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने दावा किया है कि कोरोना वबा आइंदा साल 2022 में भी ख़त्म होने का इम्कान नहीं। उम्मीद है कि आइंदा साल के इख्तिताम तक मामूलात ज़िंदगी पहले की तरह बहाल हो जाएंगे। बिल गेट्स फाउंडेशन ने कोरोना की तशख़ीस वैक्सीन की तैयारी के लिए $1.72 जो है बिलियन की रकम खर्च की है। उन्होंने पॉलिश अखबार और TV N24 को अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आलमी इदारा सेहत के जो है रवां साल 2021 के आखिर तक गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की तकरीबन 2 अरब खुराकें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कोरोना वबा पूरी दुनिया के लिए एक भयानक ख्वाब बन चुकी है। कोरोना वबा आइंदा साल 2022 में भी ख़त्म होने का इम्कान नहीं। उम्मीद है आइंदा साल के इख्तिताम तक मामूलात ज़िंदगी पहले की तरह बहाल हो जाएंगे। जबकि उन्होंने कोई भी जो है वजाहत पेश नहीं की। दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से अक्सरियत ने कोरोना वैक्सीन तक मुसावी जो रसाई की हमायत की है। एक और बड़ी अपडेट, ओमान में 1 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन की तैयारियां शुरू हो गई। खलीजी रियासत ओमान में कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका। ओमानी हुकूमत ने सख्त फैसले कर लिए हैं ताकि कोरोना के बढ़ते हुए रोज़ाना के केसेस पर काबू पाया जा सके। ओमान ने कोरोना के योमिया केसेस की गिनती में इजाफे के बाद रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और इस वबा को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का इशारा भी दिया है। एक एलामिया के मुताबिक 28 मार्च इतवार से जुमेरात 8 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 9 बजे तक तमाम तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। इन वक्त में लोगों और गाड़ियों की नकलो हरकत पर भी
پابندی رہے گی۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ 1 اپریل سے 31 مئی تک مملکت میں کورونا کی وبا بے قابو ہو سکتی ہے، اس لیے سخت فیصلے کرنا ہوں گے۔ ملازمت کا معاہدہ نہ رکھنے والے کارکنان پر کیا نیا قانون لاگو ہوگا؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے ملازمت کے نئے قانون سے متعلق 2 اہم سوالات کا جواب دیا ہے۔ وزارت سے پوچھا گیا تھا کہ ملازمت کا معاہدہ نہ رکھنے والے کارکن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور کیا ملازمت کا نیا قانون ایسے کارکنان پر بھی لاگو ہوگا جن کی ملازمت کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں۔ الاخباریہ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ سعودی لیبر مارکیٹ پر ملازمت کے نئے معاہدے کے خوشگوار اثرات پڑیں گے، پیداوار میں اضافہ ہوگا، مسابقت کا ماحول بہتر ہوگا اور آجر اور اجیر کے درمیان لچکدار ماحول بنے گا۔ وزارت افرادی قوت کے ترجمان ناصر الحزانی نے کہا کہ ملازمت کے نئے قانون پر اتوار 14 مارچ سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور یہ سعودی ویژن 2030 کے لیے ایک اہم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نئے قانون سے سعودی عرب میں 70 لاکھ سے زیادہ غیر ملکیوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ملازمت کا معاہدہ نہ رکھنے والے غیر ملکیوں پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا، جبکہ ایسے کارکنان پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا جن کے ایگریمنٹ ختم ہو گئے ہیں۔ ترجمان سے دریافت کیا گیا کہ نئے قانون سے جو کفیل کے حقوق کس حد تک محفوظ رہیں گے۔ وزارت کے ترجمان نے اس کا بھی جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر قانون تیار کیا گیا ہے، اس میں فریقین کے حقوق اور مفادات کا اور لحاظ رکھا گیا ہے۔ آجر کے حقوق کو کئی طرح سے تحفظ دیا گیا ہے۔ نمایاں ترین یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی ملازم فائنل ایگزٹ یا ایگزٹ انٹری کی درخواست کرے تو ایسی صورت میں کفیل کو حق دیا گیا ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ جو کہ آن لائن پورٹل ہے اس کے توسط سے غیر ملکی کارکن سے لا تعلقی کا اظہار کر سکتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کفیل سعودی قانون کی شق جو ہے تراسی کی بنیاد پر معاہدے میں مسابقت کی شق سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گاڑی کے ٹکرانے سے پیٹرول پمپ میں آگ لگ گئی۔ جدہ کی فلسطین شاہراہ پر واقع پیٹرول پمپ میں ایک گاڑی کے ٹکرانے سے آگ لگ گئی۔ اخبار 24 کے مطابق پمپ میں نگران کیمرے سے پتہ چلا کہ ایک گاڑی بے قابو ہو کر پمپ سے ٹکرائی، جس کے باعث فوری طور پر آگ لگ گئی۔ پمپ کے عملے اور وہاں موجود لوگوں کی مداخلت سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پمپ سے ٹکرانے والی گاڑی ایک خاتون چلا رہی تھیں۔ نامعلوم دھوکے باز شہری کے نام پر قرض لینے میں کامیاب۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا کچھ نامعلوم افراد ایک شہری کے نام پر مالیاتی کمپنی سے قرض لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ساما نے کہا کہ مذکورہ صارف جو ہے وہ دھوکہ دہی کا شکار ہوا اور اس نے اپنے جو ڈیٹا ہے اور دیگر تفصیلات نامعلوم افراد کو دے دی تھی۔ ساما نے کہا کہ واقعے کا پتہ چلتے ہی ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے جس کی تفتیش پر پتہ چلا کہ اس نے جس ادارے سے قرض لیا ہے اسے سعودی مارکیٹ میں کام کرنے کا حال ہی میں لائسنس جاری کیا گیا تھا۔ دھوکہ دہی کی تفصیلات معلوم کرنے کے بعد متاثرہ جو شخص تھا اس کو آئندہ محتاط رہنے اور اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے مناسب اقدامات واضح کر دیے گئے ہیں۔ واقعے کے متعلق تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں اب کیا اقدامات کر سکتے ہیں اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں الرشیدیہ محلے میں ایک لمبے جو ہے وہ گھنٹے بعد بجلی بند ہونے کے بعد اس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ سعودی بجلی کمپنی نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے الرشیدیہ محلے میں بجلی مکمل بحال ہو چکی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ کل جمعہ کو صبح 6 بجے فنی خرابی کے باعث پورے محلے میں سپلائی معطل ہو گئی تھی۔ خرابی کی وجہ الشرائع محلے میں واقع مرکزی پلانٹ ہے، جس کی مینٹننس کے بعد دوپہر 1 بجے سے بجلی کی مرحلہ وار بحالی شروع کر دی گئی تھی۔ بجلی کے جو اس میں انقطاع پر ہم اپنے صارفین سے معذرت چاہتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ یہ تعطل ہمارے جو ہے ہاتھ سے باہر تھا۔ سعودی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ کا تربیتی پروگرام۔ سعودی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ ہدف نے کہا ہے کہ تمہیر پروگرام میں ایسے افراد شامل ہوں گے جن کے ڈپلومے انسٹیٹیوٹس اور ٹیکنیکل ہیلتھ اور ایڈمنسٹریشن کالجوں کے ہوں گے۔ سعودی خبرساز ادارے SBA کے مطابق ڈپلومے کے ساتھ جو ہے فارغ التحصیل افراد کو ملازمت کے دوران تربیتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ تمہیر پروگرام میں یہ نیا اضافہ تربیت حاصل کرنے والوں کو ملازمت کی مارکیٹ کے لیے جو مہارت چاہیے اس کو تجربات دینے کے ساتھ ساتھ ملازمت کی شرح میں اضافہ بھی اس کا حصہ ہے۔ پروگرام کے پرانے مرحلے میں سعودی یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے والے بیچلر ڈگری یا اس سے اوپر کے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ شامل تھے۔ اس کا مقصد ایسے لوگوں کو ورک جو ہے کہ اس کی عملی تربیت دینا اور لیبر مارکیٹ کو اچھے سے اچھا ماحول فراہم کرنا ہے۔ گہری اور بھرپور نیند لینے کے لیے آرام دہ طریقہ کیا ہے؟
بیشتر لوگ گہری نیند کا مزہ لینے کے لیے اپنے انداز سے بستر پر لیٹتے ہیں۔ بعض کا طریقہ مثالی اور کئی کا نقصان صحت کے لیے ہوتا ہے۔ غلط طریقے سے لیٹنے پر جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگتا ہے اور غلط طریقے سے سونا صحت مسائل کا بھی جو باعث بنتا ہے۔ الرجل میگزین نے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ ماہرین اعصاب کا مشورہ ہے کہ سوتے وقت دائیں پہلو کی کروٹ ہے وہ لی جائے، دونوں ٹانگوں اور بازوؤں میں معمولی سا فاصلہ رکھا جائے۔ سونے کا یہ طریقہ آرام دہ بھی ہے اور مسالی بھی ہے۔ اس طرح سونے سے دل اور پھیپھڑوں پر براہ راست دباؤ سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔